السلام علیکم ناظرین، MM5 نیوز کے ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں شہریار نیاز۔ امید ہے کہ آپ کا ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کو خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین نے فوجی کارروائی کے معاملے پر روس کا ساتھ دیا تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، جبکہ چینی صدر نے بھی جو بائیڈن کو تائیوان کے معاملے پر باز رہنے کا کہا۔ امریکی صدر نے اپنے چینی ہم منصب سے 2 گھنٹے ویڈیو لنک پر بات کی، جس میں جو بائیڈن نے واضح کیا کہ اگر چین نے روس کا ساتھ دیا تو نہ صرف اسے امریکہ بلکہ پوری دنیا کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر امریکی صدر نے کہا کہ روس کی طرح امریکہ چین پر بھی پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ چینی صدر نے زور دیا کہ یوکرین کے بحران کی اصل وجہ سمجھنے کے لیے امریکہ اور نیٹو روس سے مذاکرات کریں اور روس اور یوکرین کے سیکیورٹی تحفظات دور کیے جائیں۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ بلا تفریق پابندیوں سے روس میں عام عوام کو مسائل برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو عالمی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ صدر شی نے زور دیا کہ سرد جنگ کی ذہنیت ترک کی جائے، جبکہ انہوں نے واضح کیا کہ ٹرمپ دور سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ویکلی راؤنڈ اپ کی دوسری خبر کے ساتھ میں سدرا افضل آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے غلامی نہ کرنے کے بیان پر ترجمان وائٹ ہاؤس نے تبصرے سے گریز کیا۔ پریس بریفنگ کے دوران صحافی کے سوال پر جین ساکھی نے جواب دیتے ہوئے کہا، پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، سفارتی ذرائع سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فون کال کی درخواست کیوں نہیں لے رہے کے سوال پر ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ان کے پاس فون کال کی درخواست کے حوالے سے تفصیلات نہیں ہیں۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تھا، جس میں معید یوسف کی جانب سے شکایت کی گئی تھی کہ امریکی صدر نے افغانستان کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کو فون تک نہیں کیا۔ تاہم بعد ازاں معید یوسف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا انہوں نے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ ناظرین، وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں 8.2 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق رمضان ریلیف پیکج کو صرف احساس مستحقین تک محدود کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا اور اب رمضان ریلیف پیکج یوٹیلٹی سٹورز پر تمام شہریوں کے لیے ہوگا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں G20 ممالک کی جانب سے قرض موخر کے اقدامات کی منظوری دی گئی، جس کے بعد G20 کے 15 ممالک کے ساتھ قرض موخر کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق LNG-2 پائپ لائن منصوبے کے لیے 21 ارب روپے کی بینکنگ گارنٹی، جھل مگسی فیلڈ SSGSL کو 15 MMCFD گیس کی دوبارہ فراہمی کی منظوری دی گئی، جبکہ ماڑی گیس فیلڈ سے SNGPL کو 110 MMCFD گیس فراہم کی بھی منظوری دی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کپاس کی فصل کے لیے کم از کم 5700 روپے من قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق ایک ہفتے میں گھی، آٹا، پیاز، بیف اور مٹن سمیت 29 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک ہفتے کے دوران گھی 27 روپے 18 پیسے فی کلو مہنگا ہو گیا اور ملک میں گھی کی اوسط قیمت 461 روپے 80 پیسے پر پہنچ چکی ہے، جبکہ پیاز 80 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ سرسوں کے تیل کی فی کلو قیمت 5 روپے 56 پیسے بڑھی، بیف 1 روپے 38 پیسے اور مٹن 12 روپے 52 پیسے فی کلو مہنگا ہوا، جبکہ کیلے 1 روپے 70 پیسے، انڈے 1 روپے 91 پیسے فی درجن مہنگے ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق آٹا 20 کلو کا ایک تھیلا 3 روپے 37 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اس کے علاوہ چائے، چاول، دال مسور، دال مونگ، تازہ دودھ، دہی اور صابن بھی مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے 9 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ ٹماٹر 10 روپے 22 پیسے فی کلو، لہسن 7 روپے 3 پیسے فی کلو، چینی 43 پیسے فی کلو سستی ہوئی۔ LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 39 روپے 72 پیسے کمی آئی۔ ناظرین، سابق لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد باضابطہ طور پر PCB ہال آف فیم کا حصہ بن گئے۔ چیف ایگزیکٹو PCB فیصل حسنین نے جاوید میانداد کو PCB ہال آف فیم میں شمولیت پر اعزازی ٹوپی اور پلیک پیش کی۔
इससे कबल वसीम अकरम, फजल महमूद और जहीर अब्बास भी पीसीबी हॉल ऑफ फेम का बाज़ाब्ता हिस्सा बन चुके हैं। जावेद मियांदाद का कहना है कि पीसीबी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनना उनके लिए एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि जब एक क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की सरबराही संभालता है तो ऐसे खुशाइंद फैसले किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ऐसे एक खिलाड़ी कितनी कुर्बानियां देकर इस मकाम तक पहुंचता है। 64 साला जावेद मियांदाद ने 1975 से 1996 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस दौरान उन्होंने 357 इंटरनेशनल मैचेस में 31 सेंचुरियों की मदद से 16,213 रन बनाए। 73-74 से 93-94 पर मुश्तमिल अपने डोमेस्टिक कैरियर में जावेद मियांदाद ने 80 सेंचुरियां और 139 निस्फ सेंचुरियां बनाई, जहां उन्होंने 28,663 रन स्कोर किए। जावेद मियांदाद ने 1975 का वर्ल्ड कप 18 साल की उम्र में खेला और फिर इमरान खान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में 1992 का वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने 5 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। नाज़रीन, पाकिस्तानी नयाद नौउम्र अदाकारा इमाल वेलानी मारोल कॉमिक्स के प्लेटफॉर्म से पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगी और तकरीबन 1 साल के कलील अरसे में वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर मारोल कॉमिक्स की पहली मुस्लिम सुपर हीरो के किरदार में नजर आएंगी। ये नौउम्र अदाकारा मिस मारोल में सुपर हीरो का किरदार अदा करके तारीख रकम करने जा रही हैं, जिसका ट्रेलर गुज़श्ता रोज जारी किया गया। ये सीरीज 8 जून 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी जाएगी। सीरीज में मरकजी किरदार कमाला खान का है, जो अदाकारा इमान वेलानी अदा करेंगी, जबकि दीगर फनकारों में सागर शेख, मोहन कपूर और दीगर अदाकार शामिल हैं। रिलीज होने वाले ट्रेलर में कमाला खान को हाई स्कूल में गाइडेंस काउंसलर ऑफिस में देखा जा सकता है। ट्रेलर देखने से मालूम होता है कि इब्तदाई तौर पर कमाला खान का किरदार एक बेवकूफ लड़की का है, जिसमें कुछ अरसे बाद माफूकुल फित्र सलाहियतें नजर आना शुरू हो जाती हैं और वो मिस मारोल बन जाती हैं। मिस मारोल को गुज़श्ता बरस रिलीज होना था, कोरोना की वजह से मुलतवी कर दिया गया। मिस मारोल सीरीज के लिए पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान ने भी अपने किरदार की तस्दीक की थी। MM5 न्यूज के वीकली राउंड अप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे सिद्रा अफजल और साथी एंकर शहरयार नयाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।